الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين والوجدانين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پانے پر محمد. واجب احترام مدداران سید الشہداء اور ماتمداران مسجد کربلا، مسلسل چاند رات سے لے کر آج تک ہر اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں حسین کے نام پر بلایا جا رہا ہے. جہاں بھی حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے ہم وہاں اپنا آرام چھوڑ کر، اپنا سکون چھوڑ کر، اپنے بستر کی نرمی اور گرمی کو چھوڑ کر، بغیر اس بات کا خیال کیے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں آرام ملے گا کہ نہیں، وہاں کیا انتظام ہوگا، کیا حالات ہوں گے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے جگہ جگہ کبھی مجلس کے نام پر، کبھی جلوس کے نام پر، کبھی شب بیداری کے نام پر جمع ہو رہے ہیں. آخر وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو اور ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم نام حسین پر جمع ہوں؟ یہ وہی جذبہ ہے کہ جس کے لیے امام نے فرمایا کہ قتل حسین سے مومن کے دل میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. وہ حرارت مجبور کر رہی ہے کہ جہاں بھی نام حسین لیا جائے تم وہاں پہنچو، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ دنیا والوں دیکھ لو، نہ حسین کل اکیلا تھا، نہ حسین آج اکیلا ہے، اور نہ حسین قیامت تک اکیلا رہے گا. جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے تو مشہور زمانہ آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے فاسألوا، سوال کرو. دیکھیے آیت ایک ہے اور اس کے اندر نقطے 3 ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے سوال کی اجازت دی ہے، سوال سے روکا نہیں ہے. قرآن نے کہا فاسألوا، سوال کرو، یہ نہیں کہا کہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ سوال کرنے سے وہ روکتا ہے جہاں یہ خوف ہو کہ سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. جہاں یہ خوف ہی نہیں ہے کہ ہم سوال کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، وہاں روکنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن نے سوال کی اجازت دی ہے، سوال سے روکا نہیں ہے، مگر ایک شرط لگائی ہے کہ تمہیں سوال کرنے کا تو حق ہے، مگر ہر ایرا غیرہ سے سوال نہ کرنا. ہر ایرا غیرہ سے سوال نہ کرنا، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ بے معیار سے سوال نہ کرنا. ہم دروازہ دکھا رہے ہیں، تم سوال جب بھی کرنا اہل ذکر سے کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نااہل سے سوال کا مخالف ہے. جو نااہل ہے ان سے سوال نہ کیا جائے. سوال کرو، کس سے کرو؟ اہل ذکر سے کرو. تو پہلے سوال کی اجازت دی، پھر دروازہ دکھایا کہ اس دروازے سے سوال کرنا. اچھا پروردگار اجازت دے دی تو جو دل میں سوال آئے وہ کر لیں، جو ذہن میں آئے وہ تو قید لگائے ان کنتم لا تعلمون. سوال وہ کرنا ہے کہ جسے تم نہیں جانتے. نہیں پہنچے آپ شاید. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے علم ناپنے کے لیے سوال کی اجازت نہیں دی ہے، علم بڑھانے کے لیے سوال کی اجازت دی ہے. ہمارے سماج میں علم ناپنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، علم بڑھانے کے لیے سوال نہیں کیا جاتا. قرآن کا اعلان ہے فاسألوا، سوال کرو، اہل ذکر سے کرو، ان چیزوں کے بارے میں کرو جنہیں آپ نہیں جانتے. اب چونکہ ہم 2020 میں بیٹھے، 2020
اس میں دنیا ترقیات کی ان منزلوں پہ ہے کہ اگر آپ کسی جوان سے سوال کریں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ الہ آباد سے عراق کربلا معاملہ کی دوری کتنی ہے، تو شاید وہ 5 منٹ کے اندر آپ کو جواب دے گا، فوراً جواب دے گا۔ آپ اس سے کہیں کہ بیٹا تو نے تو یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھا، تو کبھی اسکول گیا نہیں، تجھے کہاں سے اتنا علم ہو گیا؟ تو یہ کہے گا کہ یہ علم میرا نہیں ہے، یہ علم گوگل کا ہے۔ آپ نے سوال مجھے دیا، میں نے اسے دے دیا، اور اس نے مجھے ایک جواب وہ فوراً مرحمت فرمایا اور میں نے وہ آپ کو دے دیا۔ خالی یہ ایک سوال ہی ہے، جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ وہ گوگل پہ ڈالیے، گوگل اس کا کوئی نہ کوئی جواب آپ کو دے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ صحیح دے، بھئی اس کی مرضی ہے کہ وہ صحیح دے یا غلط دے، مگر کم سے کم سوال کرنے والے میں اتنی صلاحیت ہونا ضروری ہے کہ وہ جواب دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ صحیح دیا گیا ہے یا غلط دیا گیا ہے۔ بھئی سوال کرنا ہوئی تو جواب تو دیا جا رہا۔ اب قرآن کی آیت سنی، آج کے دور میں آپ کو بھی سوال کرے گوگل فوراً جواب دے رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کرو اس چیز کے بارے میں جسے تم نہیں جانتے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ ہم نہیں جانتے مگر گوگل جانتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، آیت کو قیامت تک جانا ہے، آیت قیامت تک جائے گی، اور اگر آیت قیامت تک جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی قیامت تک لا تعلمون کی منزل میں رہے گا۔ توجہ فرمائیے، اگر آیت قیامت تک جائے گی تو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے مگر کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں وہ کل بھی لا تعلمون کی منزل میں تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ دنیا شیعت کے بہت بڑے مفسر قرآن آیت اللہ محسن کراتی جو ایران کے نیشنل چینل پہ بیٹھ کے درس تفسیر دیتے، انہوں نے اپنی تفسیر نور میں جب اس آیت کو کوٹ کیا اور اس آیت کی وضاحت کی تو انہوں نے کہا میں نے بہت غور کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان ترقی کے باوجود بھی نہیں جان پاتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے غور کرنے کے بعد پہلا نتیجہ تو یہ نکالا کہ سب سے بڑی چیز ہے قرآن۔ قرآن کو آدمی نہیں سمجھ پائے گا۔ کیوں نہیں سمجھ پائے گا؟ چھوڑ دیجئے پورا قرآن تو بہت ہے، حروف مقطعات قرآنی جہاں الف لام میم ہے، تفسیر لکھنے والوں نے وہاں بھی الف لام میم لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترقی کرنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا۔ مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی میں مکتب قرآن ہے، ہر گلی میں دار القرآن ہے، ہر گلی میں حافظ قرآن ہے، ہر گلی میں قرآن پڑھانے والا ہے، لوگ ہل ہل کے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ مل مل کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا۔ قرآن نے سمجھنے کی بات کی ہے، پڑھنے کی نہیں کی۔ پڑھنا آسان ہے، سمجھنا محال ہے۔ کون سمجھے گا قرآن کی عظمت کو؟ کون سمجھے گا قرآن کی گہرائیوں کو گہرائی کو؟ تو ناممکن ہے۔ تو ایک تو قرآن اور دوسری چیز لکھی کربلا۔ کربلا بھی نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب ہم کہیں ہم کیسے بھی کربلا سمجھیں گے؟ ہم تو آپ کو شہادت سے سن رہے ہیں۔ سنیے، کربلا کو سننا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ کربلا سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ قرآن نانا سے منسوب ہے، کربلا نواسے سے منسوب ہے۔ قرآن نانا سے ہے، کربلا نواسے سے۔ قرآن کا سمجھنا بھی محال ہے، کربلا کا بھی سمجھنا محال ہے۔ یاد رکھنا جوانوں میں، بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، کربلا درد کا نام نہیں ہے، کربلا دوا کا نام۔ کربلا ایک عصر اور ایک زمانے کے لیے نہیں بنی تھی کہ بنی اور ختم ہو گئی، نہ۔ اگر کربلا ایک زمانے کے لیے بنتی اور ختم ہو جاتی تو کربلا کی مخالفت اس زمانے میں نہ ہوتی۔ اگر پھر چاہیے جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ تک بھائی اگر ایک چیز بنی اور ختم ہو گئی تو مخالفت بھی ختم ہو جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ مگر اس دور میں کربلا کی مخالفت ہونا، آپ کہے گا حضور کربلا کی کون مخالفت کر رہا؟ تو جو یزید
میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے 2020 میں یزید کو رضی اللہ کہا، کیا انہیں 2019 میں نہیں پتا تھا کہ یہ رضی اللہ ہے؟ کیا انہیں 2018 میں نہیں پتا تھا کہ یہ رضی اللہ ہے؟ کیا انہیں 2017 میں نہیں پتا تھا کہ یہ رضی اللہ ہے؟ کیا انہیں 2015 اور 14 میں نہیں پتا تھا کہ یہ رضی اللہ ہے؟ کیا 2010 میں نہیں پتا تھا کہ رضی اللہ ہے؟ کیا 2002 میں نہیں پتا تھا؟ یہ 2020 میں کیوں لانچ ہوا؟ اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2020 گزر کیسے رہا ہے؟ اس لیے کہ 2020 میں دو ہی تو چیزیں آئیں، ایک کرونا، ایک رضی اللہ۔ جیسی خدمت ہوا ویسی آپ کو بول انشاءاللہ آج سوئیے کہ اللہ صحیح ہوگا، پھر چیخیں گے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ سمجھئے میرے اشاروں کو سمجھتے جائیے اور لعنت کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ بھئی 2000 کمال ہے، کربلا کے 1380 سال کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ رضی اللہ 1380 ہو گئے نا، 61 ہجری میں کربلا ہوئی، 1442 ہجری میں ہم بیٹھے، تقریباً کربلا کے 1380 سال کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں یزید رضی اللہ۔ یہ آپ کو اب پتا نہیں چلا کہ یزید رضی اللہ ہے، تمہیں 1300 سال کے بعد پتا چلا کہ حسین کر کے کیا گیا ہے۔ تمہیں اب پتا چلا ہے، تم یہ سوچ رہے تھے کہ یزید رضی اللہ، نا تمہیں یزید کا نہیں پتا چلا، تمہیں در حقیقت اب معلوم ہوا ہے کہ حسین کر کے کیا گیا۔ اگر تم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ تھی ختم ہو گئی جس میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، اب پتا چلا کہ حسین ہارے نہیں، یزید ہارا ہے۔ مثال تو سنیے اگر بات آپ تک جائے اس منبر سے، انیس بھائی بہت ساری باتیں کی جائیں، ایک بات ہم بھی سنتے آ رہے تھے مگر جب ہم نے غور کیا ہم نے کہا یہ بات ہی غلط ہے بھائی، یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس منبر سے سب کہتے ہیں کہ یزید حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا، کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اے بھائی یہ کہا جاتا ہے یزید حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا۔ میں لفظ آہستہ سے کہہ رہا ہوں اپنے مظفر نگر کی زبان میں، غور کریے گا۔ کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا تھا جو حسین کو مدینے سے نکال دیتا؟ اور کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا تھا جو حسین ابن علی کو مدینہ تو رسول سے نکال دیتا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو 4 طاقتور لوگ تھے وہ حسین کے پاس تھے، حسین کے پاس نہیں حسین کے ساتھ تھے۔ محمد حنفیہ حسین کے پاس، ابو الفضل عباس حسین کے پاس، مسلم بن عقیل حسین کے پاس، عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ 4 اس زمانے میں عرب کے سپر پاور تھے جن کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے۔ محمد حنفیہ طاقت میں کم نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کہ جب سارے طاقتور تھے تو عباس کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی سنیے، طاقتور تو سب تھے، شجاع تو سب تھے، بہادر تو سب تھے، مگر جب بھی صحیفہ شجاعت لکھا جائے گا تو عباس کا نام سر فہرست اس لیے لکھا جائے گا کہ شجاع تو سب تھے مگر غیظ پہ قابو عباس کو آتا تھا۔ غیظ پہ قابو سرکار الفضل عباس کو آتا تھا۔ محمد حنفیہ کی طاقت، اللہ اکبر، اتنا بہادر انسان، کبھی ٹریک سے ہٹ کے بھی سننے کا عادی بنی، اتنا بہادر کہ جتنی جنگیں ہوئی مولا کائنات نے کہا محمد حنفیہ سب سے پہلے تم جاؤ، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے، ہر جنگ میں محمد حنفیہ۔ ایک بار جو میدان میں پہنچے تو سامنے سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا میں حملہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کیسے نہیں کروں گے؟ تمہارے بابا تم سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن میرا بابا مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے تجھے کیا حملہ کر نہیں کروں گا۔ کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے بابا علی مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کیونکہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے آپ کو بھیج دیتے ہیں، حسنین میں اٹھا کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا واپس آئے، مولا کائنات نے پوچھا محمد حنفیہ کو سوال، کہنے بابا میرے ذہن میں تو نہیں مگر اس نے کیا تھا۔ کہا کیا؟ کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔
حسنین سے کرتے ہیں بابا کیا جواب دوں؟ میرے لال مجھ سے جا کے کہتے نا کہ میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں، حسنین آنکھیں ہیں. کہاں کہتے میں ہاتھ ہوں، حسنین آنکھیں. جب آنکھ پہ حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ سے روکا جاتا ہے. سلامت پڑھے بھائی محمد والا. جب آنکھ پہ حملہ ہوتا ہے ہاتھ سے روکا جاتا ہے. اتنے شجاع. اور تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو بلایا اور انہوں نے بات کہا اے محمد حنفیہ وہ جو میری نئی سرا ہے وہ بتاؤ. لائے کہ جی بابا یہ رہی کہ یہ ایک بارش پڑی ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو. چھوٹا کر دے آپ لوہار کے پاس بھیجیے کسی اس کے پاس بھیجیے جو کاٹ دے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ محمد حنفیہ نے بھرے ہوئے مجمع میں لوہے کی زرہ کو پکڑا. لوہے کی زرہ جانتے ہیں اگر وہ پہن لیتے ہیں تو اسے نیزہ پار نہیں کر پاتا، تیر پار نہیں کر پاتا، اس میں تلواروں کا اثر نہیں ہوتا. تاریخ کا جملہ یہ کہ جیسے بچہ کاغذ پھاڑتا ہے محمد حنفیہ نے زرہ کو پھاڑ دیا. اللہ اکبر. علی مسکرائے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہ یہی بتا رہا ہوں جب اس کی طاقت کا عالم یہ ہے. طاقت کا عالم تو ایسے ایسے لوگ حسین کے پاس تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین سے یزید نے مدینہ چھڑوا دیا. غلط. یاد رکھنا یزید حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لایا، حسین گھیر کے یزید کو کربلا لائے. سنیے آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ رضی اللہ کا کہاں سے آیا ہے. فاطمہ ان کی سمجھ میں اب آیا ہے کہ حسین کر کے کیا ہے. یزید گھیر کے نہیں لایا، حسین یزید کو گھیر کے کربلا لایا. کیوں؟ چونکہ امامت کی تیسری کڑی کا نام حسین، عصمت کی پانچویں کڑی کا نام حسین، پنجتن کی آخری کڑی کا نام حسین. حسین کے بعد تو پنجتن میں کوئی ہے. حسین کے سامنے 4 زندگیاں ہیں جو حسین نے دیکھی ہیں اپنے سے پہلے. نانا کی زندگی، اماں کی زندگی، بابا کی زندگی اور بھائی کی زندگی. زندگیوں کو بھی دیکھا، شہادت کو بھی دیکھا. حسین نے دیکھا قریب سے کہ میرا نانا رسول تھا، مرسل اعظم تھا، نور اول تھا، عقل اول تھا، حسن اول تھا، کرم اول تھا، عشق اول تھا، جمال اول تھا، گنتی کا پہلادر تھا، طٰہٰ تھا، یاسین تھا، مزمل تھا، مدثر تھا، مبشر تھا، صادق تھا، امین تھا، بشیر تھا، نذیر تھا، سراج المنیر تھا، احمد مصطفیٰ تھا، محمد مصطفیٰ تھا. امت نے اس کی رسالت کا کلمہ پڑھا تھا. مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے نانا کو زہر مدینے میں دیا گیا. میرے نانا نے زہر مدینے میں پیا مگر شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ میرے نانا کے قاتل کو چھپا دیا. آپ جا کے پوچھئے عالم اسلام میں کون ہے جو جانتا ہے کہ رسول کو شہید کیا گیا؟ جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کے قاتل کو چھپا دیا گیا. اس کے بعد ماں کی باری آئی. رسول کی اکلوتی بیٹی تھی فاطمہ. عالم اسلام کا تو کہنا یہ ہے کہ رسول کے 3 بیٹیاں اور تھی فاطمہ کے علاوہ، صرف اس لیے کہ تاکہ شیعہ پریشان ہو جائے. شیعہ پریشان نہیں ہوں گے تو 3 کے بجائے 30 بنا لے، 30 کے بجائے 300 بنا، 300 کے بجائے 1300 بنا، 1300 کے بجائے 3000 بنا لے. ہم پہ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ تو بیٹیاں 3000 بنا سکتا ہے، نواسے نہیں بنا سکتا. جسے دیکھ کے رسول اللہ اٹھ جایا کرتے. ایسی بیوی شہید کہاں ہوئی ہے بتائیے ذرا؟ ارے زور سے بولیے. مدینے میں. دروازہ کہاں چلا؟ بصریہ کہاں ٹوٹی؟ محسن کہاں شہید ہوئے؟ سیلی کہاں لگی؟ تب ہوا کہ نہیں؟ حملہ کہاں ہوا؟ مدینے میں. علی کے گلے میں رسیاں کہاں ڈالی گئی؟ مدینے میں. مگر اس قوم کے علاوہ کیا کوئی جانتا ہے کہ فاطمہ کے قاتل کون ہے؟ کیوں؟ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ فاطمہ کے قاتل کو چھپا دیا. اب آیا بابا کا. بابا کہاں شہید ہوئے؟ کوفے میں. کوفہ تھا چھاونی. قتل کرنے والا کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم. شیعہ قوم کے علاوہ کیا دوسری قومیں جانتی ہیں کہ علی کا قاتل کون ہے؟
کم سے کم تم نے رسول کا قاتل نہیں ڈھونڈا، فاطمہ کا قاتل نہیں ڈھونڈے، حسن کا قاتل نہیں ڈھونڈا، تو علی کا قاتل ڈھونڈ لو. اس لیے کہ اگر علی ہمارے پہلے امام ہے تو تمہارے بھی تو چوتھے خلیفہ ہیں. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، کم سے کم یہی سوچ کے ڈھونڈ لو کہ فہرست خلافت میں اکیلا ہے جو شہید ہوا ہے. فہرست خلافت میں اکیلا ہے جو شہید ہوا ہے. کم سے کم یہی سوچ، مگر نہیں ڈھونڈا. شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ بابا کے قاتل کو بھی چھپا لیا. اس کے بعد حسن، امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ سب کو معلوم ہے. شیعہ قوم کے حلق میں کون تھا؟ زہر مدینے میں دیا گیا. زہر دینے والی بھی مدینے میں تھی، زہر دینے والا بھی مدینے میں تھا، زہر پینے والا بھی مدینے میں تھا. شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ ان کے قاتل کو بھی چھپا لیا. اب سنیے، نانا کا قاتل شہر میں چھپا، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کا قاتل شہر میں چھپا، بھائی کا قاتل شہر میں چھپا. اب حسین ہے 5ویں کڑی، اختتام منجتن کا. شہید حسین کو بھی ہونا ہے، مگر حسین نے یہ طے کر دیا کہ پروردگار ہم شہید تو ہوں گے، قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. ہم شہید تو ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے. یہ بتائیے قاتل چھپا؟ بولیے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2020 میں رضی اللہ کی وحی کیسے نازل ہوئی. بھئی چھپا کسی قوم کے کسی فرد سے پوچھئے، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جتنے فرقے ہیں. بھئی حسین کو کس نے مارا؟ کہتے ہیں یزید. حسین کو کس نے مارا؟ یزید. حسین کو کس نے مارا؟ یزید. حسین کو کس نے مارا؟ یزید. جتنا بدنام حسین کا قاتل ہوا کسی کا نہیں. مگر یہ 2020 میں یہ رضی اللہ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ اس لیے بنا رہے ہو کیونکہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین نے خالی اپنا قاتل پکڑا ہے، مگر تمہیں اب سمجھ میں آیا کہ قاتل تو حسین نے اپنا پکڑا تھا، مگر جب نقاب الٹی بابا کا قاتل بھی پکڑا گیا. حسین کا قاتل نہیں پکڑا گیا، سب کے قاتل پکڑے گئے. اب انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم نے انہیں رضی اللہ بنا اور اسے نہ بنایا، اگر اسے نہ بنایا تو پھر معاملے خراب ہو جائے. لہٰذا اسے بھی بناؤ، لیٹ ہی صحیح، دیر ہی سے صحیح. اچھا بھائی یہ رضی اللہ کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ جیسے قتل کرنے والوں قتل ہونے والوں کا خاندان ایک ہے، ویسے قتل کرنے والوں کا بھی خاندان ہے کیا؟ لہٰذا پکڑا ایک جائے گا، پتہ سب کا بتا جائے گا. اب آپ کو یاد ہے کہ اسے رضی اللہ بناؤ. اوہ بنایا آپ نے رضی اللہ، بہت اچھی بات ہے. جتنے ایسے ہیں سب کو رضی اللہ بنائیں، کیونکہ یزید کے رضی اللہ بننے سے اور رضی اللہ کی پول کھلی ہے. بھائی اب چیک تو کرنا پڑے گا. بھائی بتائیے، آپ نے ایک کو بنا دیا، بھائی یہ آج سے پردھان ہے، کیوں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ اسے کیوں بنا رہے؟ اس کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی جو ہمارے اندر نہیں تھی؟ اس کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے جو ہمارا چیک کرو. تو آپ نے اسے یہ رضی اللہ بنایا تو اب ہم چیک کریں گے. اس کی حکومت بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس نے 35 سال حکومت کی نا. تقریباً 3.5 سال، 61 ہجری میں شروع ہوئی، 62 63 اور ختم، 64 میں ختم ہو گیا معاملہ. 3 سال حکومت ہے یزید کی اگر جوڑا جائے، اور موٹا موٹا تو 3 سال. 3 سال میں اس نے 3 بڑے کارنامے کیے اور رضی اللہ کی ڈگری لے لیا. 3 سال میں ہی ڈگری مل گئی. ڈھنگ سے وکالت کرے تو 5 سال، 3 سال میں رضی اللہ. اس کا مطلب وکیل بننا مشکل ہے، رضی اللہ بننا آسان. اب ہم نے تلاش کیا کہ بھائی اس نے کیا کام کیا. اوہ سال 61 ہجری، امام حسین کا قتل. بہت اچھا، بڑا کام کیا ہے. چلیے رک گیا ہے ہاں یزید، آگے بڑھا. قتل امام حسین کے فوراً بعد اس نے مسجد نبوی پہ حملے کیا. مسجد نبوی میں گھوڑا بنوایا. مسجد نبوی میں ہی نہیں بلکہ 4000 خواتین کی حتق حرمت یزید نے کرائی. 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے مدینے کو حلال قرار دیا. رک گیا یا رکا؟
اگر رک جاتا تو شاید ڈگری نہ مل پاتی. لوگ کہتے تھے فائنل تک تو پہنچے ہی, سیکنڈ ایئر ہی میں واپس آ گئے, تھرڈ ایئر بھی پورا کیا, تیسرے سال خانہ کعبہ پہ حملہ کیا. اب آپ نے آ کے اسے رضی اللہ کی ڈگری دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاں رضی اللہ کا معیار یہ ہے کہ جو امامت کا دشمن ہو وہ رضی اللہ ہے, جو نبوت کا دشمن ہو وہ رضی اللہ ہے, جو توحید کا دشمن ہو وہ رضی اللہ ہے. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو ہمارے ہاں لعنت اللہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاں رضی اللہ ہے. جو ہمارے یہاں لعنت اللہ ہے وہ آپ کے یہاں رضی اللہ ہے. تو اب کھلا نا کہ سارے رضی اللہ اسی لیے مل کے ہوں گے. اس کا مطلب جتنے بھی رضی اللہ ہیں, اگلے پچھلے نئے پرانے سب توحید کے بھی دشمن ہیں, رسالت کے دشمن ہیں, بھائی توحید کے دشمن ہیں. جب بھی تو کہہ دیا کہ اللہ اپنی ایک ٹانگ جہنم میں ڈال دیتا ہے, آگے نہیں. رسالت کے بھی دشمن ہیں. اگر رسالت کے دشمن نہ ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ جیسا آج شب ہوا. اور امامت کے تو ہیں, تو آپ نے تو کہا رضی اللہ, تو اب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے یہاں معیار یہ ہے. مگر آپ اب یزید پہ نہ رکیے, اب ہر اس آدمی کو رضی اللہ بنائیے جس نے یہ کام کیے ہیں. چھوڑ دیجیے 6 دسمبر آتی ہے, ہر آدمی کالی پٹی لے کے نکلتا ہے. تو کیوں پہن کے جا رہے ہو کالی پٹی, تمہیں تو کالے سے بڑی نفرت ہے. کیوں پہن رہا ہو 6 دسمبر کو کالی پہننے کا, کیوں؟ اس لیے کہ آج تو ہمیں احتجاج کرنا ہے نا. کس کے خلاف؟ پہلی وہ جنہوں نے بابری مسجد توڑی تھی ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. کیوں کرو گے احتجاج؟ بابری مسجد کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی. بتائیے, بابری مسجد کی بنیاد رسول نے رکھی ہے, بابری مسجد کا افتتاح رسول نے کیا ہے. اچھا بابری مسجد میں کبھی نبی آئے ہیں نماز پڑھنے؟ کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں. نہ نبی آئے, نہ نبی نے بنیاد رکھی, نہ نبی نے اس کا افتتاح کیا, کچھ بھی نہیں. ایک عام مسجد تھی, وہ توڑ دی گئی, تو آپ نے پوری دنیا میں احتجاج کیا, توڑنے والے پہ لعنت, توڑنے والے پہ لعنت, توڑنے والے پہ لعنت. یہ کمال ہے. جو بھارت میں بابری مسجد کی توہین کرے وہ تو لعنتی ہو جائے, جو مدینے میں مسجد نبوی کم سے کم انہیں اسے بڑا رضی اللہ بنائیے, اسے چھوٹا. کام تو وہی کیا ہے نا, کچھ اور کیا, کام تو وہی ہے نا, بس اس نے وہاں کیا. اچھا ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ شیعوں کو ہم پہ غصہ آئے. خدا کی قسم کسی شیعوں کو تمہاری حرکت پہ غصہ آتا ہی نہیں. ہم تو تم پہ افسوس ہوتا ہے, رحم آتا ہے, ترس آتا ہے. کہہ کر ترس بھائی ہم پہ, ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ تم عجیب مخلوق ہو. تم یزید کے پیچھے بڑھ گئے کہ پڑھاؤ رضی اللہ بناؤ, ہوش میں آؤ. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں ہے, اسے سگا بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں, تم اسے چچا بنا رہے ہو. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ذاکر نائک زیادہ قریب تھا یا معاویہ احسانی یزید کے زیادہ قریب تھا؟ معاویہ احسانی تھا نا. 2 معاویہ, ایک یزید کا باپ معاویہ, ایک یزید کا بیٹا معاویہ. جب یزید کے بیٹے کے پاس حکومت لے جائے گی اور ترک کیا گیا, وہ بیٹھا, اس نے ٹھوکر مار کے کہا کہ اسے لے جاؤ, اس کے پائے خون حسین سے رنگین ہے. اچھا کیونکہ شیعہ دشمنی بھی آنکھ بند کر کے نہیں کرتے, ہماری مشکل ہے. ہم جو کرتے ہیں آنکھ کھول کے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے, اتنے صاف لوگ ہیں کہ اگر کسی گھر میں باپ اچھا ہے اور بیٹا برا تو ہم باپ کو اچھا کہیں گے اور بیٹے کو برا. اور اگر کہیں باپ برا ہے اور بیٹا اچھا, اگر کہیں باپ برا ہے اور بیٹا اچھا تو اسے کہیں گے یہ اصول ہم نے خود نہیں بنایا, علی نے دیا ہے. بھائی محمد بن ابی بکر کو بیٹا اسی لیے تو بنایا تھا تاکہ مزاج تشیع سمجھ میں آئے. آپ کہہ رہے ہیں رضی اللہ. اچھا طریقے دیکھیے, خدا کی قسم کس طریقے سے یزید کی وکالت کی جا رہی. حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ شرابی تھا, بد کردار تھا, جوہری تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر یزید شرابی نہ ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟
سوال پیدا ہوگا، انہیں ممبروں سے کہا جاتا حسین نے بیعت نہیں کی کیونکہ وہ شرابی تھا. اچھا اگر یزید شرابی نہ ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتا؟ اگر یزید بد کردار نہ ہوتا حسین بیعت کر لیتا؟ اگر یزید میں کوئی کمی اور عیب نہ ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتا؟ اگر یزید خانہ کعبہ میں 24 گھنٹے بیٹھنے والا ہوتا کیا حسین بیعت کر لیتا؟ یزید کتنا بھی اچھا ہوتا حسین بیعت نہ کرتے، کیونکہ حسین ہے امام. امام کسی دوسرے کی بیعت کر نہیں سکتا. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر وہ دوسرے کی بیعت کر لے تو اس کی امامت نہیں بچتی. اچھا اگر علی حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو حسین کی تو امامت چلی جاتی، کیا زین العابدین کی بچتی؟ زین العابدین کے بعد محمد باقر کی بچتی، محمد باقر کے بعد جعفر صادق کی بچتی، موسی کاظم کی بچتی، علی رضا کی بچتی، تقی النقی کی بچتی، عسکری کی بچتی، کسی کی نہ بچتی، کیونکہ حسین نے بیعت کر لی، سلسلہ ٹوٹ جاتا. اچھا اگر حسین بیعت کر لیتے تو جس نے حسین کی امامت کا اعلان کیا اس حسن کی امامت بچتی؟ سوال وہاں پیدا ہوگا کہ کیسے کوئی امام بنایا. آپ آگے جائیے، سلسلہ یہاں نہیں. یاد رکھیے گا یہ جو زیارت وارثہ میں کہتے نا اے آدم کے وارث تجھ کو سلام، اے نوح کے وارث تجھ کو سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ کو سلام، یہ اسی لیے نہیں کہتے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حسین نے بیعت نہ کر کے آدم سے لے کے محمد تک کی نبوتوں کو بچا لیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حسین نے اپنے آپ نہ، حسین نے سب کو بچا لیا. آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ایسے فاسق و فاجر انسان کو کہ جس نے شریعت مصطفیٰ کی توہین نہیں کی، انسانیت کی توہین کی. یزید جب تخت پہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے. یہ ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر، وہ یہاں نہیں رکا، اس نے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا جس سے پوری کہا جاتا نا کہ حسین کو وہی مانے گا جس کے اندر انسانیت ہوگی. بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ جانتے کیا؟ یزید خالی یہاں نہیں رکا، اس نے ایک جملہ کہا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی پھوپھی نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے، کوئی بھانجی نہیں ہے، کوئی بھتیجی نہیں ہے، عورت صرف ایک عورت ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی رشتہ نہیں ہے، ماں باپ کچھ نہیں ہوتی، عورت صرف ایک عورت ہے. جبکہ اسلام کا پیغام کیا تھا؟ اسلام کا پیغام یہ تھا کہ اگر گھر میں 5 عورتیں ہیں تو پانچوں برابر نہیں ہیں. تمہاری زوجہ اور ہے، ماں اور ہے، زوجہ اور ہے، بہن اور ہے، زوجہ اور ہے، پھوپھی اور ہے، زوجہ اور ہے، خالہ اور ہے. اور یزید نے کیا کہا؟ کوئی نہیں، سب ایک جیسے ہیں. تو یہ کس کی مخالفت تھی؟ یہ قرآن کی مخالفت تھی، کیونکہ قرآن قید لگا چکا تھا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. ہم نے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری دودھ پلانے والی دائیاں تمہارے لیے حرام قرار دی. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی، بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی، دودھ پلانے والی دائی سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ پاکیزہ رشتے ہیں، یہ آپ و من رشتے ہیں، یہ اکرام والے رشتے ہیں، یہ عزت والے رشتے ہیں. یزید نے کیا کہا؟ کوئی رشتہ نہیں، عورت صرف ایک عورت ہے. اچھا یزید ہی نے کیوں کہا بھائی؟ یزید سے پہلے والوں نے کیوں نہیں کہا؟ یزید کے بعد والوں نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. یاد رکھیے گا جب بچہ دنیا میں آتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے. یہ گھر میں ماں باپ بتاتے ہیں بیٹے کے پھوپھی اماں ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ بھانجی ہے، یہ بھتیجی ہے. یہی گھر کا کلچر ہوتا ہے. کیا کرے یزید جس گھر میں پیدا ہوا تھا وہاں کسی نے بتایا ہی نہیں. جہاں وہ پیدا ہوا آئیے تاریخ جا کے دیکھیے کہ تاریخ کیا بتاتی ہے. جس گھر میں پھوپھی اور زوجہ کے درمیان امتیاز نہ ہو ایسے گھرانے میں یزید نے پرورش پائی. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، یہ تو قرآن میں، قرآن ہے ثابت، قرآن نہ روکے گا نہ ٹوکے گا. بات رہی محمد کی، وہ چلے گئے. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد 2 چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک کتاب، ایک وارث کتاب. جیسے یزید نے کہا کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں. حسین نے روکے کہا یزید خبردار، ماں قیامت تک ماں ہے، بہن قیامت تک بہن ہے، پھوپھی قیامت تک پھوپھی ہے. اب
کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خواتین عصمت و طہارت کی بے پردگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ امام حسین تھے، کیونکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے بعد قتل کے بعد کیا ہونا، نہ لاتے نہ یہ ہوتا. تو اہل بیت حسین کو چاہیے یہ تھا کہ خواتین کو مدینے میں چھوڑتے، مردوں کو لے کے آتے. ہوش میں آئیے، حسین رشتہ دار بنا کے نہیں لائے، جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے نہیں پہنچے، جتنے رشتے قرآن نے پاک بتائے تھے حسین سب چون کے کربلا میں لائے. قرآن نے کہا ماں پاک، حسین نے کہا علی پر کی ماں چلو. قرآن نے کہا پھوپھی پاک، حسین نے کہا علی پر کی پھوپھی چلو. قرآن نے کہا بھتیجی پاک، حسین نے کہا فاطمہ بنت حسن چلو. قرآن نے کہا بھانجی بہن پاک، کہا زینب تم چلو. قرآن نے کہا بیٹیاں پاک، جس کو پاک بتایا حسین لے کے آئے. آپ سمجھے، جتنی خواتین کربلا میں آئی ضرورت بن کے آئی ہیں، رشتہ دار بن کے نہیں آئی. اب جس کی جو مرضی وہ یزید کو وہ بنا دے، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین نے کربلا میں ایک خط بھیج دیا، ادھر حسین ادھر یزید. قیامت تک ہر آدمی کو اختیار ہے، چاہے وہ ادھر جائے چاہے وہ ادھر جائے، مگر قید ہے حسین کی طرف وہی آئے گا جو ماں کو ماں سمجھے گا، بہن کو بہن سمجھے گا، بھائی کو بھائی سمجھے گا، خالہ کو خالہ سمجھے گا. معیار رضاعت کیا ہے؟ معیار رضاعت کیا ہے؟ آپ نے جسے رضی اللہ بنایا سوچئے کسے بنا رہے ہیں. اچھا اگر اللہ اس سے راضی ہو گیا تو پھر ناراض کس سے ہوگا بھائی؟ خود سوچئے، جو موسٹ وانٹڈ تھا اس سے تو آپ نے اللہ کو راضی کر دیا. میں یہاں آیا مجلس پڑھنے، میری بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا حسین صاحب نایا بھائی سے راضی ہو جائیے. میں کہوں گا بھائی میں ناراض ہوئی. اچھا انیس بھائی سے، میں کہوں گا میں ان سے بھی ناراض ہوئی. اچھا ناراض وہاں ہوا جاتا ہے جہاں کوئی خطا کی گئی ہو. بھائی راضی تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں ناراضگی ہو، ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی خطا کی گئی ہو. آپ کی اپنی مرضی، جسے چاہے رضی اللہ بنا لیں، مگر ہمیں ایک فارمولہ مل گیا کہ جس کے سامنے بھی رضی اللہ لکھا جائے گا ہم سمجھتے چلے جائیں گے کہ اللہ اس سے بھی ناراض ہے، اس سے بھی ناراض ہے، اس سے بھی ناراض ہے، اس سے بھی ناراض ہے. اچھا بھائی اب اس موضوع کو رضی اللہ کو موضوع کیوں بنایا گیا؟ یہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ ہر زمانے میں ایک ضرورت ہوتی ہے وقت. یہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھئے، ان کے بچپن میں جو ہے جو ہمارے بزرگ علماء تھے وہ بڑے جوابات دیتے تھے. مولانا کرار حسین بھائی بڑے انہوں نے کتابیں لکھی کہ اس کا جواب، یہ اس کا جواب، یہ اس کا جواب، یہ اس کا جواب. جواب کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ ادھر سے دشمن نے کتاب لکھی، ادھر سے جواب میں کتاب لکھی. اس نے خط لکھا، ادھر سے جواب میں خط کیا. اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، ادھر سے مناظرے کے لیے آ گئے. اب وہ سارے زمانے ختم، اب وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا. اب ساری جنگیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، نہ کوئی کتاب نہ کوئی خط. ادھر سے اس نے کہا کہ یزید رضی اللہ ہے، تو اب چونکہ سوشل میڈیا کا جواب تو سوشل میڈیا پہ دیا جائے گا کہ کیونکہ یزید کی حمایت ہوئی ہے لہذا حسین کی تو مخالفت ہو گئی نا. تو اگر کوئی طرفدار یزید بتا رہا ہے کہ یزید کے طرفدار زندہ ہے تو ہمیں بھی تو طرفدار بھی زندہ ہے نہ تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ کوئی علمی بحث پیش کرتا تو علمی جواب دیا جاتا، علماء کتاب جواب دیتے. مگر چونکہ اس نے سوشل میڈیا پہ جواب کہا ہے کہ یزید امیر یزید رضی اللہ، لہذا اب ہر شیعہ جوان پر واجب ہے کہ وہ اس کا اپنی جگہ کھڑے ہو کے جواب دے. خالی کالے کپڑے کافی نہیں ہیں، خالی مجلس میں آنا ضروری نہیں ہے. جب ایک دنیا کے کونے میں یہ آواز بلند ہوئی ہے تو اب دنیا کے ہر کونے سے اسے جواب بھی ملنا چاہیے. اور کم سے کم اتنے دنوں تک روزانہ ہر شیعہ جوان اپنی فیس بک پر رضی لعنت اللہ لکھے یزید کو کہ جس نے رضی اللہ کہا ہے اسے خود احساس ہو کہ اب لعنت اس پہ نہیں مجھ پہ بھی ہو رہی ہے. تو احساس ہونا چاہیے نا کہ اب لعنت اس پہ نہیں مجھ پہ. اچھا میری گزارش ہے، ایک بات اور سن لیجیے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں خالی لعنت لکھیے گا، گالی والی مت لکھیے گا. یزید پہ لعنت لکھیے، گالی مت لکھیے. جانتے کیوں؟
اس لیے کہ گالی اپنا مستحق نہیں ڈھونڈتی، لعنت ڈھونڈ لیتی ہے۔ گالی اپنا مستحق نہیں ڈھونڈتی، لعنت ڈھونڈ لیتی ہے۔ اچھا گالی لکھنے کے لیے اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کربلا کے بعد لفظ یزید خود لعنت بن گیا۔ لفظ یزید خود گالی بن گیا نا۔ یزید کربلا کے بعد تو ہی کام ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ شیطان کا گراف گر گیا، یزید کا بڑھ گیا۔ گراف گرا کہ نہیں؟ شیطان کا گر گیا، یزید کا بڑھ گیا۔ بھئی یہ کون نکل کے آیا ہم سے بھی بڑا؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ ہمارا گراف گرا؟ آپ تو میرے سماج آپ کسی کے گھر جائیے، جا کے آپ نے چشمہ اتارا، پسینہ پوچھنے لگے، بچہ آیا اس نے چشمہ نیا بھائی خدا کے واسطے اگر یہ نہیں ہوگا تو پڑھ بھی نہیں پاؤں گا۔ وہ آیا اس نے کہا معاف کیجیے گا میرا بچہ تھوڑا سا شیطان۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد اب یہ بیچارے لیتے ہی تھے کہ اس نے آگے چشمہ بالکل ہی توڑ دیا۔ اب وہی باپ نکل گیا، اس نے کہا بھائی نیا بھائی معاف کیجیے گا بچہ بڑا شیطان۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ بڑا شیطان ہے، غصہ تو آئی رہا تھا کہ چشمہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا سنیے آپ کا بچہ بڑا شیطان نہیں، چھوٹا یزید ہے۔ اب اس کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ بتائیے؟ چائے دے گا، پانی دے گا، کیا کہے گا؟ فوراً کہے گا بھائی خدا کے واسطے جائیے۔ بھائی کیوں آپ نے تو مجھے کہا جائیے، آپ مولانا ہوں گے اپنے گھر کے جائیے، شاعر ہوں گے جائیے۔ ہمارے میرے بچے کو یزید کہہ رہے ہیں، میرے بچے کو؟ بھائی آپ بھی تو بڑا شیطان کہہ رہے تھے، میں نے تو چھوٹا یزید کہا ہے۔ سنیے سماج میں بڑا شیطان تو برداشت کیا جا سکتا ہے، چھوٹا یزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوا کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھیے کہ حسین یزید کو کہاں لے کے آئے؟ دنیا میں ابھی وہ کوئی کرین بنی ہی نہیں جو اسے اٹھا دے۔ اسے تو 1400 سال پہلے حسین گوا کے گئے ہیں، اور تم قبر پہ پتھر لگاتے رہو، اور ہر سال نئے لقب کے ساتھ خطاب کے ساتھ آگے بڑھائیے۔ اب اس کا یہ تو ایک حصہ ہو گیا، یہ دشمن کا حصہ، یہ اس کا حصہ ہے جو کل گیا دشمن ہے کہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کو جواب دینا۔ اب چھکے کو دوسرے رخ سے دیکھیے، وہ بھی سنیے، یاد رکھیے گا ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے، ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے، اور ہر امامہ لائق اعتماد نہیں ہے۔ سن لیجیے، ہم نے کبھی بھی اس منبر سے اس کی مخالفت نہیں کی جو ٹوپی پہن کے مجلس پڑھنے آیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس منبر کی بڑی خدمت ٹوپی نے کی ہے۔ غلام عسکری صاحب ٹوپی میں تھے، کرار صاحب ٹوپی میں تھے، رشید ترابی ٹوپی میں تھے، طاہر جرولی ٹوپی میں تھے، شیر ہندوستان ٹوپی میں تھے، یہ سب ٹوپی میں تھے۔ ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی جو ٹوپی پہن کے آیا، ہم نے مخالفت ہمیشہ اس کی ہے جو قوم کو ٹوپی پہنا کے گیا۔ پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟ پہنچ رہی ہے؟ مخالفت اس کی جائے گی جو ٹوپی شیروانی پہنے گی نام پہ بھائی نے بھی بیچ میں ٹوپی پہننا شروع کی، تو ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی جو ٹوپی پہن کے آیا، ہم نے مخالفت اس کی جو قوم کو ٹوپی پہنا دی ہے۔ یاد رکھنا جوانوں، لباس پہ بھروسہ نہ کرنا، لباس پر عقیدہ پہ ڈولنا۔ ضروری نہیں کہ ہر اچھا آدمی تباہی سے نکلے، ہو سکتا ہے اچھے عقیدے کا شیروانی سے نکل جائے اور برے عقیدے کا قبا سے نکلنا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب سنیے آپ، اب تک تو یہ تھا کہ یزید کو رضی اللہ کہا، یزید کو رضی اللہ۔ اب ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک نیا فارمولہ دیا، انہوں نے کہا دیکھیے ہم اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات کہاں ہوا؟ مجلس پہ ہوا یہ بات، مولانا پہ ہوا یہ بات نا؟ یہ وار جو ہوا ہے یہ ڈائریکٹ ہمارے پہلے مکتب پر ہوا۔ وہ مکتب کیا ہے؟ وہ ماں کی آغوش ہے۔ جب ہم چھوٹے سے تھے، آپ چھوٹے تھے، ماں کی آغوش میں جب بیٹھتے تھے تو ماں نے کیا درس دیا؟ ماں نے کہا کہو بیٹا اول امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حسن علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ مجلس میں آئے علیہ السلام،
جمعے کے خطبے میں پہنچے علیہ السلام، حدیث کسرا میں بیٹھے علیہ السلام، علیہ السلام علیہ السلام سنتے سنتے میں 35 کا ہو گیا، یہ 50 کا ہو گئے، علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ جب ہم 35 کے ہوئے اور انیس بھائی 50 کے، تب ایک صاحب نکل کے آئے، انہوں نے کہا جی رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، علی کو ہوش میں آ، ہوش میں، علی کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، شرم کرو، علی کو تو انہوں نے بھی رضی اللہ نہیں کہا جنہوں نے غیروں کو رضی اللہ کہا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ انہوں نے علی کو رضی اللہ کہا، انہوں نے سب کے سامنے لگایا رضی اللہ، علی کے سامنے کیا لگایا؟ کرم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ رضی اللہ اور ہے، علی اور ہے، سمجھئے نا، اتنا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ رضی اللہ اور ہے اور علی اور ہے۔ اچھا آپ ہی نیا دین لے کے آئے ہیں، آپ کے کہنے سے ہم کیوں کہیں علی کو رضی اللہ؟ اگر ہندی لکھ کے جاتے تو ہم کہتے، اگر مجلسی لکھ کے جاتے تو ہم کہتے، اگر شیخ صدوق لکھ کے جاتے تو ہم کہتے، اگر حائری کہہ لکھتے تو ہم کہتے، اگر سید رضی کہتے تو ہم لکھتے، سب نے لکھا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ آپ نیا لائیں، آپ کہیں گے انہیں بھی رضی اللہ کہہ دیتے ہیں، ہوش میں آئیے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں، کبھی آپ سمجھے گا لفظ کی مخالفت ہو رہی نا، لفظ ٹھیک ٹھاک ہے، مگر چونکہ کچھ گروہ کے ساتھ لگ گیا، برا لفظ نہیں، مگر چونکہ کچھ گروہ کے ساتھ لگا، لہذا لفظ نے اپنی رنگت کھو دی، دیتے گے نہیں۔ پہلے کبھی کسی کے سامنے لکھا جاتا تھا مولانا، ورنہ سب کے سامنے لکھا جاتا مولوی۔ حجت الاسلام کبھی کبھی نظر آتا تھا، ورنہ سب کو لکھا جاتا تھا صفت الاسلام۔ علامہ پوری قوم میں 5-6 تھے، علامہ کسے کہا جاتا تھا؟ علامہ مجلسی کو، علامہ ہندی کو، یہی تو جب آپ کہیں علامہ وہی کہے سمجھ میں آئیں گے نہیں علامہ بھائی۔ اب ہر گلی کے ہر کونے پہ جو بھی چیخ لے وہ علامہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو لفظ تو ٹھیک تھا مگر رنگت گر گئی۔ اسی طریقے سے ایک ہندی سماج میں ایک لفظ آیا دھرم گرو، اس نے بھی قوم کا بڑا نقصان کیا ہے۔ جتنے دھرم گرو بنے سب نے، یاد رکھیے گا شیعت میں خالی 2 دھرم گرو ہیں، یا خامنائی یا سیستانی، اس لیے کہ وہی دھرم کے گرو ہیں، فتویٰ دینے کا اختیار انہیں ہے، آپ کو نہیں ہے۔ اور ہم ہر اس انسان کو لائق جانا سمجھتے ہیں جو نظام مرجعیت کا مخالف ہے۔ یاد رکھیے گا ذرا، تو کیا کہا آپ نے کہا بھائی سمجھئے رضی اللہ اور ہے، علیہ السلام اور ہے۔ بہت موٹا سا فرق بتا رہا ہوں، رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق جانتے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پر آ کر سلام کرے وہ رضی اللہ ہے، اور جن کے دروازے پہ جا کے نبی سلام کرے کیا ہے؟ وہ علیہ السلام ہے، جن کی عزتوں کی ضمانت اللہ دے دے، وہ علیہ السلام۔ آپ اس دور کی کربلا کا حصہ، آپ پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ ہیں کسی حسین کی طرف ہیں یا کسی اور کی طرف۔ اس لیے کہ وہ زمانے چلے گئے جب باتوں سے پیٹ بھر کیا جاتا نا، آج عمل کا، آج دشمن کھل کے سامنے آ گیا، آج یزید کی حمایت کرنے والے کھل کے سامنے آ گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو رضی اللہ کہتے ہیں، نتیجہ جانتے کیا؟ چلیے مجھے تو پتا ہے کہ وہ رضی اللہ نہیں ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ وہ رضی اللہ نہیں، اس بچے کو کون پتا ہے؟ اگر اس بچے کو آج سے آپ نے بتانا شروع کیا علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، اب یہ سنتا 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 جب 10-15 سال کا ہوگا اور جا کے وہ کتاب کھول کے پڑھے گا تو یہ دیکھے گا ماں علی بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، حسن بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، یہ سمجھے گا جیسے وہ رضی اللہ۔ تو آپ کی تحریک سمجھے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دشمن نے تو ساری طاقت اس بات پہ صرف کی کہ محمد کو اپنے جیسا بنا لیا جائے، آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اہل بیت کو ان جیسا بنا دیں۔ کہاں سے تحریک سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ تشیع جن مصیبتوں اور جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس میں آپ کے بحث لے کے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے زمانوں میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، تمہیں نیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے نا، انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی 70 80 سال، صرف انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جو ان کے بزرگوں کا عقیدہ تھا وہ
सही सालिम इन्होंने हम तक पहुंचा दिया। अब हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं, जो अकीदा इन्होंने हमें दिया है वही हम अपनी नस्लों तक मुंतकिल करें। मैं फिर लफ्ज करीब आ गया, अज़ादारी ऐसे करो जैसे तुम्हारे आबा व अजदाद करते थे, नमाज भी ऐसे पढ़ो जैसे हमारे आबा व अजदाद। ना हमें नई अज़ादारी की जरूरत है, ना हमें नई नमाज की जरूरत है। हम नमाज ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमारे आबा व अजदाद पढ़ते थे। हमारा दादा जैसे तशहुद पढ़ता था हम वैसे पढ़ेंगे, अब्बा जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। समझ गए? हमें किसी नए तशहुद की नए तरीके की जरूरत नहीं, नमाज ऐसे पढ़ेंगे। अज़ादारी भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमारे आबा व अजदाद इंजील का मातम करते थे वैसे करेंगे, कमा लगाते थे करते थे, जो कुछ करते थे। फर्क जानते क्या? वो फर्क ये हुआ कि कल हम जुलजना को चूमते थे, अब सजदे हो रहे हैं। पहले जब मातम होता था आपने संजीव निकाली, हुसैन का मार दी, खत्म। अब एक नया मामला चला, चक्कर काटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएं, क्या क्यों ला रहे हो तुम नई चीज? जब एक निजाम चला आ रहा है उस निजाम को क्यों पामाल कर रहे हो? उस कानून को क्यों पामाल कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत अच्छा मौका मिला है, तुमने भरे हुए घर देखे हैं, तुमने बढ़ता हुआ तबर्रुक देखा है। ये जिस जमाने से इस अज़ादारी को खींच के लाए, आप यकीन जाने तारीखें गवाएं कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलादें बेची हैं इस अज़ादारी के लिए। इस्लाम में हुसैन पे आज तो बड़ा तबर्रुक बढ़ रहा है, शीरमाल बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है, वो बढ़। एक जमाना वो था कि जब पानी नाम में हुसैन पे बात आ गई, अज़ादारी कभी नहीं। जवानों मेरी फिर तुमसे गुजारिश, कुछ नया ना करो, जो इन्होंने हमें दिया है उसी की हिफाजत करो। इन्होंने 70-80 साल अपनी जिंदगी को सर्व कर दिया तहफ्फुज़ अज़ा में। अब आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके आबा व अजदाद करते थे वैसी अज़ादारी लेकर अपनी नस्ल को दे। बस यही एक कारनामा है जो तशय्यो को इख्तलाफ से बचा सकता है, वरना जब नई चीजें इजाद होंगी तो नया मजहब इजाद होगा, नई टोलियां बनेंगी, नए अकीदे आएंगे, नए लोग आएंगे, नई पैसे होंगी और नए नुकसानात होंगे। मेरी आपकी शरीर जिम्मेदारी, हम समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए फातिमा की बेटी ने बड़ी गुर्बतों में इस फर्श को बिछाया। इस फर्श का तहफ्फुज़ हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम पर वाजिब है कि हम इस फर्श का तहफ्फुज़ करें, हम पर वाजिब है कि हम इसकी हिफाजत करें। इसलिए सब कुछ कुर्बान करके ज़ैनब ने यही तो बचाया है। माए सफर भी तेजी से उतर गया, हुसैन का रवैया भी हो गया, मगर जो मुहर्रम गुजरता जा रहा है दिल बैठता जा रहा है। सोच के न जाने इस बार हफ्ते इंडिया का हो पाएगा कि नहीं, इस बार हम हुसैन को रो पाएंगे कि नहीं, हम हुसैन पर मुकम्मल तरीके से मातम कर पाएंगे। इसलिए बहुत अजीब व गरीब लगाव होता है मुहर्रम से। तकरीबन मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, आधी रजब गुजर गई, किसी ने कोई ये सवाल नहीं किया कि मौलाना ये बताइए 28 रजब का क्या होगा, जुलूस निकलेगा कि नहीं, मातम होगा कि नहीं। शाबान आया, 3 शाबान का क्या होगा, 4 शाबान का क्या होगा, नीमा शाबान का क्या होगा, कुछ नहीं। माह रमजान आ गया, गुजर गया, शब कद्र का क्या होगा, मगर हर आदमी सोच के परेशान था कि मुहर्रम का क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमें खुशी में सुकून नहीं मिलता जितना हुसैन के गम में मिलता। एक अजीब लगाव है ना हुसैन के मुहर्रम से। आप देखिए जो लोग परदेश में रहते हैं, ईद आए उन्हें घर याद नहीं आता, बकरीद आए उन्हें घर याद नहीं आता, रजब शाबान आए उन्हें घर याद नहीं आता, मगर जब मुहर्रम आता है तो परदेशी को सोचता है मेरे घर में कसरत आए। आप यकीन जाने मैंने भी परदेश में बड़ा वक्त गुजारा है, इस बात को मैं महसूस करता हूँ। जानते जब मुहर्रम आता है ना तो कोई और तस्करा नहीं होता, सादगी होती है। तो कहते हैं हमारे गाँव में सादगी ऐसी होती है, हमारे यहाँ 8 मुहर्रम में आखिर क्या ताल्लुक है परदेशियों का हुसैन से। कभी तुमने सोचा
اس لیے کہ حسین نے وطن چھوڑ کر پردیس بسایا ہے، کیا ہر پردیسی کو حسین کا خیال آتا۔ عزیزو وہ پردیس جو حسین نے بسایا اسے کربلا کہا جاتا، اس کربلا کی جو ناشر ہے اسے زینب کہا جاتا، اور ناشر کی جو شریک ہے اسے حسین زین العابدین کہا جاتا ہے۔ کربلا کے بعد اس کو نشر کی جو باغ اور کمان دی گئی تھی وہ دو لوگوں کے ہاتھ میں، مردوں میں سجاد، خواتین میں اور زینب، دونوں طے کیا کہ ہم کربلا گھر گھر پہنچائیں گے۔ گھر گھر پہنچائی ہے، مگر جان تو کیسے گھر گھر پہنچائی؟ کربلا کو گھر گھر پہنچانے کے لیے سجاد 2200 میل پیدل چلے، 2400 میل تک سجاد پیدل چلے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، اور حالت قیام میں نہیں چلے، عالم رکوع میں چلے۔ سجاد کمر نہیں اٹھا پاتے، جاتے نہیں اٹھا پاتے تھے، کیونکہ سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا نا، اس توق سے زنجیر نکل کے تمہارے 5 امام کے گلے میں آئی، اور زنجیر کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ اگر سجاد سر اٹھاتے تھے تو باقر کے قدم زمین سے اٹھاتے تھے، کہتے تھے بابا چھوٹ جائیں گے۔ سید سجاد کو بھی بیٹھنے کا بھی اختیار نہیں، اگر سید سجاد بیٹھتے تھے تو ظالم تعزیہ نہ لے کے آتا تھا اور اذیت دیتا تھا، سجاد کو مجبوراً اٹھا ہوتا تھا۔ مگر اس سفر میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں سید سجاد ایک طرف سے کمر لگا کے بیٹھ گئے، کیونکہ سکینہ کو معلوم تھا جیسے ہی بھیا بیٹھتا ہے شبر تعزیہ نہ لے کے آ جاتا، اور جیسے ہی سکینہ نے سید سجاد کو بیٹھے ہوئے دیکھا فوراً سپاہیوں کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ سپاہی اپنے کام میں مشغول ہیں، دوڑی ہوئی آئی، کہتی ہے بھیا کیا تم تھک گئے؟ کیا جواب دے سجاد، اس لیے کہ 3.5 سال کی بہن ہے نا، 24 برس کا بھائی، کہتے بھیا کیا آپ تھک گئے؟ سید سجاد نے کہا نہیں میں نہیں تھکا۔ کہا تو بھیا کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے سکینہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کہا بھیا جب تھکے نہیں تو پھر کھڑا کیوں نہیں ہو پایا جاتا؟ بس عجیب جواب دیا، کہتے سکینہ اس گرم ریت پہ چل چل کے میرے پاؤں میں آملی ہو گئے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں پیغام نہ دے سوائے نہ سکتا رہا۔ اس گرم ریت پہ چل چل کے میرے پاؤں میں آملی ہو گئے۔ سنیں گے سکینہ نے عجیب جواب دیا، کہتے بھیا کیا آملوں کی وجہ سے نہیں چل پاتے؟ سنو کے سجاد کے جواب، کہتے نہیں سکینہ آملوں کی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ ان آملوں میں کانٹے گھس گئے ہیں۔ سکینہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا۔ سکینہ نے کہا بھیا پاؤں دراز کیجئے، میں آپ کے آملوں سے کانٹے نکال دیتی ہوں۔ 3.5 سال کی بہن نے 24 سال کے بھائی کے پاؤں سے ایک کانٹا نکالا، ایک کانٹا نکالا، ایک کانٹا نکالا، کانٹے نکالتے جاتی ہے اور سید سجاد کا منہ دیکھتی جاتی ہے۔ سید سجاد سکینہ کا چہرہ دیکھ کر روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ پھر سارے کانٹے نکال دیا، کہتی ہے بھیا کوئی کانٹا نہیں بچا، میں نے سارے کانٹے نکال دیے۔ اب بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ بھی درد ہو رہا ہے؟ سنیں گے سجاد کا جواب، کہتے سکینہ میں سوچ کے رو رہا ہوں میری بہن میرے پاؤں کے کانٹے تو تم نے نکال دیے، تمہارے پاؤں کے کانٹے کون نکالے گا؟ تمام نیک نیادات کو پورا فرما، خدایا ہم لوگوں کو شاید اپنا ایک قبض سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند فرما، جوار اہلیت میں جگایا فرما۔ خدایا جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان جو نیک بھی حاجات ہے اسے پورا فرما۔ خدایا اس کرونا نام کی وبا سے انسانیت کی حفاظت فرما، عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ خدایا نظام مرضیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرضیت کو رست و نابود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ امت کا ہمارے بارش کو ضرور تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔
ہمیں سرکار کے عوام شاد شمار فرما، ذرا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین کے فاتحہ کی گزارش کی گئی تھی ان کے روح کے ساتھ فرمائے، علماء، خطبہ، شعراء، وفراد جنہوں نے تشریحوں کی خدمت کی ہے ان کے لیے، بالخصوص قاسم سلیمانی کے لیے، ان جوانوں کے لیے جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ان کی حفاظت کی ہے، ان کے لیے قاضی نور اللہ شکریہ اللہ مقاموں کے روح کو ساتھ بتا